بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارے آخری ربع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 110 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کتنے خوبصورت احکام ہیں۔ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز کیا ہے؟ جسم کی پاکیزگی، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی پاکیزگی۔ یعنی ایک ماں کو جیسے اپنی اولاد ہر طرح سے صاف ستھری، پاک صاف اچھی لگتی ہے، لباس اچھا ہو، کھانا پینا صاف ستھرا ہو، ہر وقت ٹوکنا جھوکنا ہر چیز کے لیے ماں گائیڈ کرتی رہتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی بات ہے جس میں ہماری زندگی کا خوبصورت انداز نہ بیان کیا ہو، تو یہاں نفس کی بھی اور مال کی بھی تزکیے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک بار پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت سے بصیر کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہیں، ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں کو تو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی سے حزن و ملال سے دوچار ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں القاء کر رہے ہیں کہ انسان کو اگر زندگی سے اپنی خوف ہٹانا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، نہ موت کا خوف ہوگا نہ آخرت کا خوف ہو، تو پھر کیا ہے؟ محسن بننا ہوگا۔ اور محسن کون ہوتے ہیں؟ جو کہ پیچھے تلقین کی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے اور والدین کے بھی اور عزیز و قربا کے بھی، اور پھر اس کے بعد اس کی عادت نماز کی بھی پختہ ہوتی ہے اور وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دیا کرتا ہے۔ تو یہ ہے محسن کہ نیکی کا بدلہ بہت اچھے طریقے سے بڑھا کے دیتے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے انہی کی سی بات، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور وہ اسی طرح سے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں میں سے لوگوں کو روکے، ان میں سے ان کا نام لیا جائے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، مگر ڈرتے رہو۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب کو، یعنی جس کو بڑا عذاب کہا گیا ہے، عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کی جا رہی ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، بس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ یقیناً اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، تو ان باتوں سے اللہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے مطیع و فرمان ہیں۔ وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کا، اور جب وہ جس معاملے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ تو ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے، یعنی یہ تو ویسے ہی لوگوں جیسی باتیں کرنے لگ پڑے ہیں۔ ہم تمہیں اپنی آیات واضح کر چکے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں
تو یہاں پہ دلیل دی جا رہی ہے ان آیات کی، ان تمام پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے آج ہماری امت مسلمہ میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کیا، حالانکہ اہل کتاب ہیں، ایک ہی کتاب ہے، سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، سب کی کتاب قرآن مجید ہے، سب کا نبی ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی وہی باتیں ہیں جیسی پہلے امتوں میں تھیں، تفرقہ بازی کی، لیکن وہ لوگ نہیں کرتے جن کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی اور نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، ان ھدی اللہ ھو الھدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ دیکھ لیجئے جب ایک نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہم جیسے لوگ جو ہیں عام انسان اللہ کے احکام کو چھوڑ کر ان لوگوں کی یا ان جیسے لوگوں کی پیروی کریں، ان کی خواہشات کی پیروی کریں؟ جیسے ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کیسے عمل کریں، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہم پردہ نہیں کر سکتے، ہم کسی اور بات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، جیسے آج کل میوزک وغیرہ شادیوں پر عام ہے، گھروں میں عام ہے۔ کیا ہم لوگوں کو خوش کرتے کرتے اس طرح سے زندگی بسر کریں تو ہماری کسی طرح سے مدد ہوگی اللہ کی طرف سے؟ نہیں، صرف اللہ کے ہر حکم کے اوپر کیا کرنا چاہیے، سمعنا واطعنا، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے کیسے مدد آتی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سبحان اللہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ مومن ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو تلاوت کا حق کیسے ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید مکمل طور پر سیکھنی چاہیے۔ اگر اس کو صرف اور صرف اتنا بھی سیکھ لیں کہ آپ چھوٹا سا کوئی شارٹ کورس وغیرہ بھی کر لیتے ہیں تجوید کا جیسا کہ حکم ہے، تو اس کے مطابق پہلا حق اس کا ادا ہو گیا، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا۔ دوسرا، اس کے اوپر غور و فکر یعنی فہم القرآن وغیرہ، یا جس طرح سے ابھی یہ دورہ قرآن ہے یہ آپ کے فہم کے لیے رکھا جاتا ہے، اس طرح سے غور و فکر کرنا۔ پھر تیسری چیز اس کا عمل بھی کرنا، ان آیات کو سیکھ کے صرف کانوں سے گوش گزار نہیں کرنا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ آج کل جو ہے رمضان مبارک کا آغاز ہو رہا ہے، کوشش کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی سی آیات مبارکہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کریں، تو اس کا چوتھا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حق ادا کرنا یہ ہے کہ اس کا جو پانچواں حق ہے ہمارے اوپر، اس کو تبلیغ بھی کرنا ہے، یعنی آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اس رب العزت نے ہم پر یہ حکم نافذ فرمایا ہے۔ تو اس کی عوض جو ہے آگے بتایا جا رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگے ابراہیم علیہ السلام کا حکم آ رہا ہے ان کے بارے میں کہ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ تب فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ دیکھ لیجئے یہ ہوتے ہیں نیکوکار والدین، جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے، یعنی سب سے بڑی دولت تو اللہ کی قربت حاصل ہوئی،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے آزمائش شرط ہے، اور وہ اللہ کے امتحان ہوتے ہیں جو وہ اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے قریب کرنے کے لیے آزماتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو انعام سے نوازتا ہے، یعنی اسے اپنے مختص لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے، ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ اب اولاد میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا، پہلے سے ان کو اشارہ کر دیا کہ آپ کی اولاد میں کچھ نافرمان بھی ہوں گے اور کچھ فرما بردار بھی، تو ظالموں کے متعلق عہد پورا نہیں ہوگا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، یعنی صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے ہی دعا نہیں کی، پھر جس جگہ جس مقام پہ رہ رہے ہیں تو وہاں کے اہل و عیال یعنی اس پورے علاقے کے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے دعا کی کہ اس کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل علیہ السلام کو پھلوں کا رزق عطا کر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی، کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، یعنی صرف اور صرف عمل کر کے نیکی کا کوئی بھی کام ہو وہ کر پہ اس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یعنی جو ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں اسے تو قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرما بنا رکھ، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دے، یعنی عبادت بھی کر رہے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ہمیں طریقے بھی ساتھ ساتھ سکھا دے، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں سے اٹھانا ایک رسول خود انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کر دے، یقیناً تو ہی زبردست کمال حکمت والا ہے، اور کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے۔ پھر ساتھ ہی سوال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ایسا کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ جب بھی کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ متی فرما ہو جا تو اس نے کہا میں متی فرما بردار ہو گیا۔ سبحان اللہ، تمام جہانوں کے پروردگار کا، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو
اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب آدم کی یعقوب علیہ السلام پر موت، جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباؤ اجداد میں ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی۔ وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے مطیع و فرمان ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے اور تم کیا کرتے ہو۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آج ہمارے اندر دیکھ لیجئے کتنا اعتماد ہے کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں فیملی ہیں، ہم تو ایسے خاندان ہیں، ہم تو ولیوں کے خاندان میں سے ہیں، تو خاندان، ذات پات، آباء و اجداد کچھ نہیں۔ یہاں پہ کتنی اس بات کی نفی کی جا رہی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ کوئی کسی کا سوال کا جواب نہیں دے گا، ہر کسی نے اپنے نام اعمال کا خود حساب دینا ہوگا اور خود عمل کمانے ہوں گے۔ ویسے دنیا کی زندگی میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے دادا جو تھے یا نانا جو تھے وہ ڈاکٹر تھے اور مجھے بھی ڈاکٹر بنا دیں، بس ان کے بیہاف پر، ان کے سرٹیفکیٹ کے اوپر مجھے بھی ڈاکٹر بنا دیں۔ بلکہ ہم خود تعلیمات حاصل کرتے ہیں، میڈیکل کرتے ہیں، کم از کم 8، 10، 15 سال ہم ایک تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر ہمیں ایک رزلٹ ملتا ہے، وہ یہ کہ کوئی عہدہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے تمام عمل جو ہیں، اس آیت پر بہت غور کیجیے گا اور اپنے عمل کی خود کوشش کریں، کسی کے اوپر اکتفا نہ کریں۔ اسی طرح اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام انبیاء کرام کو، ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں جو کچھ انہیں نازل کیا گیا ہے۔ پھر اے مسلمانوں، اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، تب وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو پھر وہی ہیں ضد پر۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اتنا بڑا جملہ ہے، اس میں کتنی باتیں کوٹ کر دی گئی ہیں نا۔ پھر جلدی، یکفی کا، وہ کافی ہو جائے گا کون؟ ہم، ان کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی۔ کہنے کو تو ایک لفظ ہے چھوٹا سا، لیکن کتنا بڑا انداز، یعنی خوبصورت انداز میں اتنی وسعت اللہ سبحانہ وتعالی کی کہ اللہ کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ صبغۃ اللہ، پھر اللہ کے دین کا، یعنی اللہ کے رنگ کا ذکر شروع ہو گیا کہ اللہ کا رنگ کیا چیز ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو، یعنی اللہ کے دین کو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے؟ کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ پھر ایک بار وارننگ دی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تو غافل نہیں ہے نا۔
جو تفرقہ بازی کر رہے ہیں یا جو کوئی فرقہ بازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اللہ کے ہی نام پر، اللہ کے ہی دین پر، ایک دین پر ہوتے ہوئے بھی آپس میں جماعتیں بنا چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، ہر وقت صلہ رحمی کا، ہر کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اس سے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہاں بات کا اختتام کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جو کمائیاں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ ایک جماعت تھی، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی، اور تمہارے لیے ہے جو کمائی تم نے کی، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو جس طرح سے کرے گا بس اسی کے لیے اس کے اعمال ہیں۔ پھر ایک بار اسی بات کی تاکید کر دی گئی ہے کہ ہر ایک کا عمل اور ہر ایک کی کاوش جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا جو ہے قیامت کے دن دکھا دی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں آیت نمبر 141 پر ہمارا پارہ جو ہے تکمیل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے جو کچھ ہم نے اس پارے میں پڑھا اس کو قبول فرما لے، جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹی سی حدیث شریف کے ساتھ اپنے پارے کی آج کا اختتام کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دین کو دنیا بنانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر گری ہوئی حرکت اور کوئی نہیں۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی یہ حدیث شریف تھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ان تینوں الفاظ کو حرز جان لیجئے اور اسی کو بنا لیجئے، اور بس یہی کہا کریں، نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون، نحن لہو مخلصون، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ دو نصارہ ہیں اور اس میں تفرقہ کرتے ہو، بس اس کے لیے کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہم تیرے ہی فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم خالص اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو اے ہمارے رب، تو ہمیں انہی میں سے بنا دینا جن کو تو نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین بنایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔